یہ ہندوستان کی طرف اشارہ کر کے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تجھے ہند کی ولایت دی جاتی ہے. اس وقت تک سرکار غریب نواز کو نہ ہندوستان آنا کبھی ہوا تھا، نہ ہندوستان کے علاقوں کو آپ نے کبھی دیکھا تھا، کیونکہ سجستان جو یہاں سے کافی دور ہے، افغان کے قریب ایک علاقہ سنجر، جہاں پر آپ کی ولادت ہوئی، وہاں سے نکل کر کے آپ نیشاپور میں آباد رہے. اس کے بعد 40 سال کے بعد حرم کعبہ اور حرم مدینہ میں رہے. لیکن اچانک یہ بات کہ تمہیں ہند کی ولایت دی جاتی ہے، ایک تعجب والی بات ہے. نئی جگہ پر بھیجا جا رہا ہے. آپ دوبارہ شام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور سلام پیش کرنے کے بعد، کیونکہ یہ خوشی کی بات تو سب کے لیے تھی کہ ہندوستان کو اللہ تعالیٰ ایک عظیم ولی بھیج رہا ہے، لیکن جس کو بھیجا جا رہا ہے وہ بے قرار تھا، بے چین تھا، کیونکہ نہ راستے پتہ ہے، نہ ملک کے حالات معلوم ہیں. بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں دوبارہ جب حاضری ہوئی، عرض کیا آقا آپ کا حکم، اس کی تعمیل کے لیے بندہ حاضر ہے، لیکن نہ یہ فقیر ہندوستان کے راستے دیکھا ہے، نہ وہاں کے حالات معلوم ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں یہ اپنی بپتا سنا رہے تھے، داستان غم سنا رہے تھے. غنودگی طاری آ گئی، یعنی نیند سی کیفیت آ گئی، اور بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دیوار پر ٹیک لگا کر جیسی ہی آپ کی آنکھیں بند ہوئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اشارہ فرما کر پورے ہندوستان کے نقشے آپ کے سامنے کھول کر رکھ دیے، اور پھر غریب نواز کو یہ بتایا بھی کس جگہ سے تمہیں سفر کرنا ہے، کیسے تمہیں جانا ہے اور کہاں تمہارا مسکن ہوگا. سرکار غریب نواز فرماتے ہیں اس ایک خواب میں میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اجمیر کے پہاڑ بھی دیکھ لیے، وہاں کے قلعے بھی دیکھ لیے تھے جو موجود تھے. اور اس کے بعد پھر کس بات کا خوف ہے، کس بات کا ڈر ہے؟ جنہوں نے راستے بتائے ہیں وہ ہادی رسول، وہ ہادی عالم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہی ہیں پوری کائنات کو راستہ دکھانے کے لیے، اور جنہوں نے غریب نواز کو ہند کا راستہ بتایا ہو، پھر ڈر کس بات کا؟ جب آپ بیدار ہوتے ہیں تو اپنے ساتھ 40 قطب اس اولیاء کرام کی جماعت لے کر مدینہ طیبہ سے سفر کے لیے نکلے تھے. میرے عزیزو، اب بات یہاں آتی ہے، اسی لیے مدینہ طیبہ سے یہ پورا پلان ہوا ہے، مدینہ طیبہ سے بھیجا گیا ہے، مدینہ طیبہ سے پلیسمنٹ ہوا ہے. اسی وجہ سے آج تک تاریخ غریب نواز کو عطائے رسول کہتی ہے. عطائے رسول ہے، رسول اللہ کی عطا ہے، ہندوستان والوں کے لیے خاص عطا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب وہ سفر کے لیے نکلے، سن 83 سے چلے تھے، تو یہاں ہندوستان پہنچتے پہنچتے آپ کو 87 یعنی 4 سال کا عرصہ لگ گیا تھا. 4 سال کے عرصے کے بعد آپ پہنچے. میرے عزیزوں، نہ پلینوں کا سفر، نہ جہازوں کا سفر کہ اڑ کر کے ادھر سے ادھر آ گئے. وہ تو پیدل قافلہ نکلا تھا، درویشوں کا قافلہ تھا، اور وہاں مدینہ طیبہ سے نکل کر بغداد پہنچے. بغداد میں اولیاء کاملین کی صحبت پائی، وہاں سے پھر نیشاپور، پھر اس کے بعد ہرات، اور افغان کے علاقے ہوتے ہوئے لاہور پہنچے. لاہور میں سرکار داتا گنج بخش عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار میں چلہ کشی فرمائی، وہاں سے دلی پہنچے. یہاں یہ پورا جو راستہ ہے 4 سال کا، میرے عزیز و تاریخ میں ہے. سرکار غریب نواز جس راستے سے چلتے جاتے تھے، جو کافر یا مشرک بھی دیکھتا وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا تھا. نور الہی، نور وحدت کا ٹکڑا آپ کی جبین اقدس پر ایسا چمکتا تھا کہ لوگ جو آتے وہ پھر آپ کی صحبت سے دور کوئی جاتا نہیں تھا. دلی میں جہاں آپ آئے، یہ ایک عجیب اتفاق ہے، اس وقت کھانڈے راؤ ایک بڑا راجہ تھا، اس کا قلعہ تھا، اس کے سامنے ہی آپ نے پڑاؤ ڈال لیا. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ داستان، یہ تاریخ، وہاں پر آپ نے اپنا پڑاؤ ڈال لیا. اور ان بت پرستوں کے لیے ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ تھا کہ ایک درویش آیا ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ جو تعصب آج پھیلا ہوا، یہ زہر پھیلا ہوا، یہ آج کا نہیں ہے، یہ باپ داداؤں کی پشت میں بھی ان کے موجود رہا ہے. اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زہر مشرکین کے دلوں میں یہ بہت پرانی چیز ہے، نئی نہیں ہے، بہت پرانی چیز ہے. تعصب دلوں کے اندر کڑھن رکھنا اور کبھی ایکسپٹ نہ کرنا، یہ سرکار غریب نواز جس دن ہند میں قدم رکھ رہے ہیں اسی دن سے آپ نے اس کو فیس کیا ہے، اسی دن سے آپ نے اس کو دیکھا ہے. اور وہاں پر
खांडे राव की जमात ने बहुत कोशिशें की कि ये दिल्ली में दाखिल हुआ, यहीं से इनको खत्म कर दिया जाए, निकाल दिया जाए। लेकिन अजीब इत्तेफाक ये है कि ये जो जमात आई थी सरकार गरीब नवाज के साथ, न इनके हाथों में तलवार है, न भाले हैं, न चाकू है, न छुरी है, ये तो गुदड़ियां पहनी हुई दुर्वेशों की जमात थी। गुदड़ियां पहनी हुई दुर्वेशों की जमात जो झोले में सूखी रोटी रखते थे और पानी में भिगोकर खा लिया करते थे। इनके पास न कोई हथियार है, न कोई सामान हर्ब, सामान जंग है। इनको निकाला जाए तो किस बात से निकाला जाए, हिम्मत भी ना होती थी। यहां तक कि जो आपको वहां से जाने की बात करने के लिए आता था, थोड़ी देर महफिल में बैठता और खड़ा रहता और कलमा पढ़कर फिर मुशर्रफ ब इस्लाम हो जाता। दिल्ली के अंदर एक दिन के अंदर 1000 लोग इस्लाम में दाखिल हुए थे। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तलवार से इस्लाम में दाखिल नहीं किया है, ना ही किसी को डरा धमका करके। वो सूखी रोटी खाने वाले किस बात से डराते लोगों को? उनके पास कौन सा एटम बम था? यहां मौजूद जो राजे महाराजे थे उनके पास फौज भी थे, हाथी भी थे, घोड़े भी थे, सब कुछ था। लेकिन आने वाला मर्द कलंदर क्या लेकर के आया था, तारीख में बताया जाता है ये वो जमाना था जब शिहाबुद्दीन गौरी हिंद के ऊपर हमले करके यहां पर आने की कई मर्तबा कोशिश किया। ये अफगान का बादशाह था शिहाबुद्दीन गौरी, जब हिंदुस्तान पर कई मर्तबा हमले करके नाकाम लौट रहा था, बीच रास्ते में इन फकीरों की जमात से बादशाह की जमात की मुलाकात हो गई। सिपाही जा रहे थे शिकस्त खाकर और ये दुर्वेशों का काफिला इधर आ रहा था। देखा पहचानी सी सूरतें लगती हैं। जा करके एक सिपाही ने पूछा, बाबा आप लोग कहां जा रहे हैं? तो बाबा जो जमात में आ रहे थे उन्होंने कहा हिंदुस्तान फतह करने जा रहे हैं। बड़ी बात है, गुदड़ियां पहने हुए, पैबंद लगे कपड़े हैं, झोलियां लटकाए हैं। और उसने देख करके कहा मारा सिपाही ने, कहा ये देखते हो हमारे बादशाह की फौज है, इसमें हाथी घोड़ों की तादाद देखो, जरा सामान जंग तो देखो, इसमें नेज़े तलवारों की छनक तो देखो, और आप ये चंद फकीरों की जमात लेकर हिंद फतह करने की बात कर रहे हैं। तब सरकार गरीब नवाज के कानों में आवाज आई तो आपने कहा उससे कह दो फर्क यही है, तुम जब लड़ने के लिए जाते हो तो यही हाथी घोड़े और तलवारों के भरोसे जाते हो, मोइनुद्दीन सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के भरोसे जा रहा है।